الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین اکرام، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے کہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں قاری محمد شعیب. اس درس کے اندر ہم انشاءاللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد ہیں ان کو سمجھیں گے. عقیدہ نمبر 1 کے اندر علماء فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے، اگرچہ سفر کرنے اور جان مال خرچ کرنے سے نصیب ہو. المحنث صفحہ نمبر 10. عقیدہ نمبر 2 کے اندر علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کو سفر کے وقت زیارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے اور ساتھ ہی مسجد نبوی کی اور دیگر مبارک جگہوں کی بھی نیت کرے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خالص قبر مبارک کی نیت کرے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا اور میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو لازم کو نہ لائی جو مجھ پر حق ہے، قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری روزے کی زیارت کی میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو گئی. المحنث صفحہ نمبر 11. عقیدہ نمبر 3 کے اندر علماء فرماتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوئے ہوئے ہیں سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. معزز سامعین اکرام، یہاں میں آپ کو اس عقیدے کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ عقائد جو بیان ہو رہے ہیں یہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے لیے ہے. میں معذرت کروں گا ان لوگوں سے جو اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند یا دیوبندیت سے وہ بیزار ہیں، وہ اس کو نہ سنے نہ آگے شیئر کریں، بلکہ یہ خالصتاً علماء دیوبند کے عقائد یہ دیوبندیوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اپنے عقیدے کا علم ہو اور اپنے عقیدے کو جان لے کہ ہمارے اور ہمارے مشائخ اور اسلاف کا کیا عقیدہ ہے. اور جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے مسلک کے مطابق اور اپنے مشائخ اور اپنے اکابر کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے علماء ربانیین اور اکابر اور مشائخ کے نزدیک جو عقائد ہیں ان کے مطابق ہمارا بھی عقیدہ بنائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.